بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرات گرامی قدر، آج ایسی ہستی، ایسے کامل پیر، ایسے کامل مرشد جن کے اوپر سلسلہ نقش بندیہ تمام نقش بندیوں کو فخر ہے، اور وہ کون ہیں؟ ان کا نام ہے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی ولادت 971 ہجری میں ہوئی افغانستان میں، اور آپ کا وصال جو ہے وہ 1002 میں ہوا، اور آپ کا مزار اقدس دہلی کے اندر موجود ہے۔ آپ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ حضرت میں اپنی زندگی کی خوشیاں دیکھنا چاہتا ہوں، یا اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، کیا کوئی ایسا بھی عمل ہے یا کوئی ایسا طریقہ ہے؟ ہاں، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ ہاں، اللہ کے احکامات کو بجا لاؤں اور میرے رسول اللہ کی ہر سنت پر عمل کرنا شروع کر دوں۔ دو طریقے تو یہ بتایا آپ نے، اور تیسرا آپ نے وظائف کی صورت میں بتایا۔ فرمایا کہ تم صبح نماز تہجد ادا کرو، اور نماز تہجد میں سب سے پہلے درود پاک پڑھو، اور درود پاک کے بعد آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا تو یہ ساری زندگی معمول رہا کہ آپ رات کو ایک قرآن پاک مکمل کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد آپ سورہ یاسین شریف کو کم و بیش 20 مرتبہ تلاوت کرتے تھے، اور اس کے بعد فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ سورہ مزمل شریف کو 41 مرتبہ پڑھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اوراد تھے، لیکن یہ مستقل کہ ایک قرآن پاک کو پورا کرنا، سورہ یاسین شریف کو 20 مرتبہ تلاوت کرنا، اور اس کے ساتھ ہی سورہ مزمل شریف جو ہے اس کو بھی 41 مرتبہ فجر کے بعد آپ پڑھا کرتے تھے۔ یہی ساری زندگی آپ کا معمول رہا، اور اسی معمول کی وجہ سے حضرت خواجہ باقی باللہ کی جب پہلی نظر مجدد الف ثانی پر پڑی، اور مجدد الف ثانی کی نظر خواجہ باقی باللہ پر پڑی، تو وہیں دل دے بیٹھے تھے، اور وہیں کہنے لگے کہ آنکھوں میں اشارے ہو گئے، اور تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے۔ بس ان وظائف کے لیے آپ کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر کوئی ساتھی ان کو پڑھنا چاہے تو اپنے بزرگ سے، اپنے استاد سے یا اس فقیر سے اجازت لے کر جب یہ عمل شروع کرو گے تو یقیناً زندگی کی بہاریں واپس لوٹ آئیں گی، زندگی کی خوشیاں واپس آ جائیں گی۔ یہ زندگی کی خوشیوں کے لیے ہے وظیفہ ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت تو وہ سے ہی برکت ہی برکت ہے۔ اور پھر سورہ یاسین شریف جیسی، جس کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو بندہ ایک مرتبہ فجر کے وقت تلاوت کرتا ہے، سارے دن 70,000 فرشتے اس کے گھر کی اور اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور جو رات کو تلاوت کرتا ہے، ساری رات وہ سوتا ہے، ملائک اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔